الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ مکمل داخل کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو اسلام کے چند شعبوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور اسی کو پورا اسلام سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے۔ اسلام کے دو شعبے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اللہ کے حقوق، اور ایک کو کہا جاتا ہے اللہ کی مخلوق کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، داڑھی رکھنا، زنا سے بچنا، بد نظری سے بچنا، فحش فلموں سے بچنا، یہ سارے حقوق براہ راست ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بھی سارے کے سارے پورے کرنے ہیں۔ اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اللہ ہی نے دیے ہیں ہمیں، ان کا تعلق ہے اللہ کی مخلوق کے حقوق سے، جس کو آج کل کی ٹرم میں اصطلاح میں ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس، لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ تو انسانوں کے نہیں بلکہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مخلوق کے حقوق، کیونکہ اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، صرف انسانوں کے نہیں ہیں۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ هل لنا فی البہائم اجرا، هل لنا فی البہائم اجر، کہ ہمارے لیے جانوروں پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کل کبد ذات رطبۃ اجر، ہر جاندار چیز پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو دیکھا جو بہت دبلا پتلا ہو چکا تھا، اس کا مالک اس کو کھلاتا کم تھا، تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، سوال ہوگا۔ تبھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جانور کو تکلیف سے قتل کریں۔ بہت سارے حقوق اللہ نے جانوروں کے دیے ہمیں، یہ میں اس لیے جانوروں کے حقوق پر بات کر رہا ہوں کہ جب جانوروں کے ہیں تو انسانوں کے کیا ہوں گے؟ انسانوں کے تو جانوروں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن جس شریعت نے اتنی ڈیپتھ میں جا کے جانوروں کے حقوق ہمیں سکھائے ہوں، ایک حق کیا بتایا؟ جانور کو اگر قتل کرنا ہے تو تکلیف کم سے کم دی جائے اس کو، بلکہ اس سے پہلا حق بلا وجہ جانور کا قتل ہی حرام قرار دے دیا۔ بلا وجہ کسی جانور کو آپ قتل نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تکلیف کا سبب بن رہا ہے، تو اس جانور کو تو مارا جا سکتا ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الدجاجۃ غرضا او کما قال، نبی نے منع فرمایا کہ جانور پہ نشانے بازی سیکھی جائے۔ بعض لوگوں کی عربوں میں عادت تھی کہ تیر اندازی میں اپنا نشانہ درست کرنے کے لیے مرغیوں کا نشانہ لیا کرتے تھے، آپ نے اس سے منع کیا کہ بھائی نشانہ کسی بے جان چیز پہ نشانے بازی کی کوشش کی جائے، جانوروں کو ہدف نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی جانور کا شکار کیا کھانے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی
تو نبی نے اس عمل کو بھی ظلم قرار دیا کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہو. تو دو وجہ سے آپ جانور کو مار سکتے ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کھانا ہے. ہرن کا شکار کیا، اس کا گوشت آپ نے کھانا ہے. پرندے کا شکار کیا، اس کا گوشت آپ نے کھانا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانور تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے. لوگ سوال پوچھتے ہیں جی ہمارے گھر میں ہم نے بلی پالی ہوئی ہے، وہ پالی بھی نہیں ہے، بعض بلیاں فری ہو کے خود ہی پلتی ہیں. وہ جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے نا، تو بعض گھروں میں بلیاں دیوانی ہوتی ہیں، بیگانے گھروں میں وہ اپنا گھر بنا لیتی ہیں. اس کو مرغیاں کھا رہی ہوتی ہیں. ہماری مرغیاں بلوں نے کھائی ہیں. اب بلے کو تو ہم نہیں کھا سکتے نا، اگر بلا مرغیاں کھا رہا ہے تو ہم بلے کو نہیں کھا سکتے. تو پھر ہم میں اور بلے میں کوئی فرق رہے گا؟ ظاہر نہیں رہے گا. شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس کو مار سکتے ہو، یا تو دور چھوڑ کے آ جاؤ، بہتر تو یہی ہے. لیکن آج کل بلیوں نے بھی گوگل میپ کا استعمال شروع کر دیا ہے، کتوں نے بھی شروع کر دیا ہے. جتنا مرضی دور چھوڑ کے آؤ یہ دوبارہ لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں مار سکتے ہو، تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں. کتے تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں. جب کتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ کتے ہوتے تو کتے ہی ہیں نا، کتے زیادہ ہونے سے کتا گیری زیادہ شروع ہو جائے گی سوسائٹی میں. کتے کھاتے ہیں، بائکیں ٹکراتی ہیں. تو ہمیشہ سے گورنمنٹ بھی یہ کام کرتی رہی ہے. کتے جب زیادہ ہوتے ہیں KMC والے ان کتوں کو مارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں حکم دیا، کتے بہت ہو گئے تھے، آپ نے قتل کلاب کا حکم دیا، کتوں کو قتل کرو، اس سے نقصان ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اتنے کتے مارنا شروع کر دیے کہ کوئی بیچارہ باہر سے مسافر آتا نا، حفاظتی کتا بھی اس کے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی مار دیتے تھے. تو آپ نے منع کیا، فرمایا ما لکم وللکلاب، کہ کیوں نسل تھوڑی ختم کرنی ہے کسی چیز کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے حقوق بیان کیے. تو پہلا حق کیا بیان کیا کہ قتل نہیں کرنا بلا وجہ. دوسرا حق میں یہ بیان کیا کہ جب قتل کرنے کی ضرورت ہو بھی تو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ تکلیف کم سے کم ہو، جلایا نہ جائے، اٹھا کے آگ میں پھینک دیتے ہیں. ذبح کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو. بعض لوگ جانور کے گلے پہ چھری کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، گندگی کا ذریعہ بنتی ہے گھروں میں، گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل چھپکلیاں بھی پالی جا رہی ہیں، ہر چیز میں ہم غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں. اب میں تو جانور پالنے کا مجھے شوق ہے، لوگ اپنے گھروں کا وزٹ کراتے ہیں کہ یہ ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ نایاب نسل کی چھپکلیاں. پھر مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، چھپکلی زہریلی نہیں ہوتی. بھائی گندی تو ہوتی ہے، گوبر بھی گھر میں رکھ لو، کوئی بیماری تھوڑی پھیلے گی اس سے. لیکن یہ ایک ایسا جانور ہے، گرگٹ، چھپکلی، گو، یہ سب ایسے جانور ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے، کراہت آتی ہے، لیکن پالی بھی ہے نایاب نسل کی. عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے وہ. چھپکلی گرے کیسے لوگ بھاگتے ہیں، اس لیے تھوڑی بھاگتے ہیں کہ یہ نگل لے گی آپ کو، گندہ کراہت آتی ہے اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چھپکلی کو مارنے کا، اس لیے کہ یہ گھروں میں پلنے کی چیز نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے ایک وار میں چھپکلی ماری 100 نیکیاں، جتنے وار میں مارے گا نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. علماء نے اس کی حکمت کیا بیان کی؟ بھئی حکمت یہ ہے کہ جتنے زیادہ وار میں مارو گے اتنے زیادہ جانور کو تکلیف ہوگی، تو اپنی نیکیاں خود کم کیوں کرنا. تو ایک ہی دفعہ ہم بچپن میں ایسا کرتے تھے، ایک ہی چپل چپکاتے تھے، اسٹیکر بن جاتی تھی دیوار کے اوپر. تو اب لوگ چھپکلیاں پالنا شروع کر دی ہیں گھروں کے اندر. گوروں کو دیکھ رہے ہیں، انگریزوں کو جو وہ کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں اتنی وحشت ہوتی ہے نا کتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے احکام بڑے پیارے ہیں. آپ غیر مسلم علاقوں میں جاؤ نا، ایک الگ سے وحشت ہوتی ہے. آپ کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو بچے نہیں ہوتے ان کی سوسائٹی میں، رونق ہی نہیں ہے، سارے بڑے بڑے ہی گھوم رہے ہیں. یار رونق تو بچوں سے ہوتی ہے. میں بھی افریقہ گیا ہوں، غریب ملک ہے لیکن رونق ہے، کیونکہ گروتھ ریشو ہے ان لوگوں کو. بچے گھوم رہے ہیں گلیوں میں، کوئی ٹائر چلا رہا ہے، کوئی وہ ٹرک بنایا ہوا ہے مٹی سے، کسی نے لکڑی سے ٹرک بنایا ہوا ہے، کوئی لانچ سے اتر کے سمندر میں پلٹیاں مار رہا ہے نا.
ایک بچے کو میں نے افریقی بچے کو دیکھا لانچ سے چھلانگ مارتا ہے پانی میں اور نیچے گرنے سے پہلے 2 کلابازیاں کھا چکا ہوتا ہے. اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھ کے. تو ان غیر مسلموں کی زندگیوں میں رونق ختم ہو گئی اور گھروں میں آ گئے کتے کی ایک الگ وحشت ہوتی ہے. آپ حلال جانوروں میں آپ کو وہ وحشت نظر نہیں آئے گی. گھروں میں بدبو ہوتی ہے کتے کی وجہ سے. تو خیر اس میں بیماریاں کتنی ہیں, بیماریاں لگتی ہیں انسانوں کو. حلال جانوروں کی بیماریاں انسانوں کو نہیں لگتی. مرغیاں میں کتنی وبائیں آتی ہیں, انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہ مرغیوں میں بیماری آئی تو انسان بھی مرنا شروع ہو گئے. تو بہت پاکیزگی کا مذہب ہے بھائی اسلام, بڑی زبردست تعلیمات ہیں. آپ حلال جانور پالو, مرغیاں پالو, بکری پالو, دمبے پالو, گائے پالو. کتا ضرورت کی حد تک, اگر آپ کو مجبوری ہے, کوئی چوری کا خطرہ ہے تو ایک مجبوری ہے نا. یہ وحشی درندہ ہے, درندوں میں وحشت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں سے بڑی محبت کرتا ہے. آپ سے کرتا ہے محبت, پڑوسی سے تھوڑی کرے گا. اس کو تو وحشت ہوگی نا, گلی وقت میں گزرنے والوں کو وحشت ہوگی. آپ وہاں دیکھو روڈ پہ انگریز لوگ کتے لے کے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس انگریز کو تو محبت ہوتی ہے, لیکن جو فٹ پاتھ پہ دوسرا آدمی ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے, گھبرا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے ہی نہ کاٹ لے. اور اتنی ٹینشن میں لے کے گھومتے ہیں. کتا کبھی ادھر جا رہا ہے, کتے کی طبیعت میں کتا پن ہے, قرار نہیں ہوتا. اس کو زنجیر سے کھینچا ہوا ہوتا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں یہ تمیز سے واکنگ بھی نہیں کر سکتے بیچارے. بچے پالتے ہوئے موت آتی ہے. بچے ہو جائیں گے تو ہم کیسے پالیں گے؟ خدا کی قسم اس کا پالنا آسان ہے کتے سے بچے کا پالنا. کیسی عقل ماری گئی ہے یار. بچہ اس طرح نہیں بھاگ رہا ہوتا, اور بھاگ رہا ہوتا ہے تو اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو افریقہ میں ابھی تک منظر میرے دماغ میں, ہم گئے نا کنارے پہ پانی کے, اتنے بچے کھیل رہے تھے, اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی, ڈر دے کے گر گیا. دوسرا بچہ مجھے دیکھ کے ڈانس کرنے لگا. میں نے کہا یار یہ دیکھو خوشیاں ان کی. خواتین کی گود میں بھی بچے ہوتے ہیں, اچھی لگتی ہے عورت اس کی گود میں بچہ ہو, لگتا ہے کہ یہ عورت ہے. عورت ہی نہیں رہی ہے, وہ بھی ایسے بات کرے گی آنکھوں میں آ کے ڈال کے, کہیں سے عورت پنا جھلک ہی نہیں رہا اس میں. فطرت سے بغاوت کر کے اپنا بھی بیڑا غرق اور انسانیت کا بھی بیڑا غرق. خیر تو نبی نے حکم دیا چھپکلی کو مار رہا ہوں تو کیسے؟ آپ کہوں گے یہ جانوروں کے حقوق پہ بیان شروع کر دیا, میں انسانوں پہ بات کر رہا ہوں. میرا اپنا اسٹائل ہے بھائی موٹیویشن کا. بعض دفعہ میں انسانوں کے حقوق سکھا رہا ہوتا ہوں, گدھے کے حقوق شروع کر دیتا ہوں. اس سے میرے دماغ میں ایک مضمون ہوتا ہے, یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ جب جانور کا یہ حق ہے تو انسان اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. تو جس مذہب نے آپ کو یہ سکھایا ہے وہ انسانوں کے حقوق پی جانے کا حکم دے گا. اور پی رہے لوگ حقوق, کیسے پی رہے ہیں وہ میں آ رہا ہوں اب اس طرف انشاءاللہ. تو چھپکلی کے بارے میں حکم دیا, مارا جائے تو 1 چماٹ رکھ کے رسید کر دو, بس ختم. لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ میں نہیں ڈالنا, جلا دیتے ہیں. چائنیز کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ کھولتے ہوئے پانی میں کتا ڈال دیتے ہیں. ڈائریکٹ مرغا, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, ویڈیوز پڑی ہوئی ہے, زندہ مرغا ہوگا ڈائریکٹ کوکر میں ڈال دیں گے کھولتے ہوئے. وہ تڑپ رہا ہے, پھر نکالیں گے تو زندہ ہوتا ہے وہ. تو قتل سے بچنے کا حکم دیا کہ بلا وجہ قتل نہ کیا جائے, اس کو برا بھلا نہ کہا جائے جانور کو, اس کا بھی آپ نے گالی نہ دی جائے جانور کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک, مرغے کو گالی مت دو. ہوتا کیا ہے, مرغا جو ہے صبح صبح بغیر کسی الارم کے بانک لگانا شروع کر دیتا ہے. بہت سے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے, ابے یہ کیا ہو گیا, پڑوسیوں کو مرغے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہنا بھی ہے تو پڑوسی کو بولو یار اس نے مرغا پالا ہوا, مرغے کا کیا قصور ہے. تو آپ نے مرغے میں بھی جو پازیٹو پہلو تھا اس کو ہائی لائٹ کر دیا. فرمایا مرغے کو برا مت کہو, فَإِنَّهُ يُؤْذِنُ لِلصَّلَاةِ, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. مرغا یا تو تہجد کے ٹائم پہ اذان دے گا یا فجر کے ٹائم پہ اذان دے گا. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت پہلو نکالا. لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مرغوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کتوں کو برا والا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مخلوق کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. صحابہ کرام میں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ کھڑے کھڑے جانور کا گوشت کاٹ کے کھا لیتے تھے. آج بھی ہوتا ہے. افریقہ کے بعض جو وحشی لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ گائے کھڑی ہوئی ہے نا, تو یہیں سے اس کا ران کاٹی زندہ, اس کو باندھ کے ران کاٹی اور پکا کے کھا گئے, اور اس پہ زخم کا علاج کرتے ہیں. پھر اس عمل کو اسلام نے حرام قرار دیا. ویسے بھی وہ گوشت حرام ہوتا ہے کیونکہ جانور ذبح نہیں ہوا باقاعدہ. تو جب ان مخلوق کے حقوق اللہ نے سکھائے, اپنے حقوق اللہ نے سکھائے, تو ظاہر ہے میرے بھائی جب جانوروں کے حقوق سکھائے, ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو ان نبی نے وہ ساری چیونٹیاں جلا دی. تو اللہ نے وحی کی, تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا, سزا سب کو دی آپ نے, ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بلا وجہ آپ چیونٹی بھی نہیں مار سکتے. اب یہ نہیں کہ گھر میں آپ فنائل کے پوچے نہ لگائیں, وہ تو لگا سکتے ہیں کیونکہ گھر چیونٹیوں پالنے کی جگہ نہیں ہے, انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن بلا وجہ جا کے چیونٹیوں کو تنگ کرنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا جانور سے, یہ غلط عمل ہے. تو اب سوچو انسانوں کے کیا حقوق ہوں گے. آج انسان انسانوں کے حقوق پی رہا ہے. حقوق پینے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک غیر مہذب طریقہ اور ایک ہوتا ہے مہذب طریقہ. تو غیر مہذب طریقہ کیا ہے؟ چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, مسجد سے چپل چرا کے بھاگ جانا, جیب کترا بن جانا, کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالا, موبائل غائب, پرس غائب, بندوق خریدی کنپٹی پہ رکھی, موبائل چھین لیا. یہ ہے لوگوں کے حقوق دبانے کا غیر مہذب طریقہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب انسان پکڑا جاتا ہے چترول بھی لگتے ہیں, پولیس والے پکڑ کے کوٹتے بھی ہیں, کورٹ میں بھی جاتا ہے, چھوٹ کے آ بھی جائے بدنام بہرحال ہو جاتا ہے. لوگ ایسے شخص کو رشتہ نہیں دیتے, پتہ چل جائے نا کہ یہ کام کرتا ہے. آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لے کر آیا, کیا کرتے ہو؟ جی میں چوریاں کرتا ہوں. تو دے دو گے رشتہ؟ ہاں جب دو گے جب آپ بھی یہی کام کرتے ہو گے. آپ کہو گے چلو مل کے داماد اور سسر مل کے یہ کام کریں گے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو سب برا سمجھتے ہیں. یہ طریقہ بھی سوسائٹی میں ماشاءاللہ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. لیکن آج میں جس طریقے کی بات کروں گا وہ ہے وہ طریقہ. سلمان بھائی آپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں یار, بہت دنوں بعد نظر آئے. میں نے ان سے اسرار بھائی کو بولا تھا, میسج ملا تھا ان کا. اچھا ماشاءاللہ زندہ ہے, دیکھ کے خوشی ہوئی مجھے. تو ایک طریقہ ہے مہذب. تو آج میں آپ کو مہذب طریقے سکھا رہا ہوں چوری کے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چور بھی ہوں گے ایک نمبر کے, لیکن آپ کے جو وائٹ کالر ہے نا وہ وائٹ ہی رہے گا. آپ کہیں رشتے کا پیغام بھیجیں گے تو آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کریں گے, آپ کو رکھ بھی لیا جائے گا. لوگ آپ کو جھک جھک کے صرف سلام نہیں بلکہ جب یہ زیادہ چوریاں شروع کر دیں گے نا, مہذب طریقے والی چوریاں, تو سلام ہی صرف آپ کو کریں گے. آپ غریب آدمی کو تو ویسے بھی کوئی سلام نہیں کرتا. کوئی حکیم صاحب کا قصہ اکثر میں سناتا تھا, بہت پرانا ہو گیا. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام نہیں کرتا تھا نا. جب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو جو بھی گزرتا, حکیم صاحب السلام علیکم, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا سلام آپ کو کر رہا ہے, کدھر پہنچا دو گے؟ حکیم صاحب نے کہا اصل میں جب میں غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا, اب میرے پاس پیسوں کی تجوری ہے, اب مجھے سلام کرتے ہیں تو اصل میں یہ مجھے نہیں کرتے, یہ اس تجوری کو سلام کرتے ہیں. تو رات کو جس نے بھی سلام کیا میں تجوری کو جا کے پیش کر دیتا ہوں کہ تجھے غفار بھائی نے بھی سلام کہا ہے, تجھے وسیم بھائی نے بھی سلام کہا. تو چوری کا, لوگوں کی حق تلفی کا ایک طریقہ ہے مہذب. مہذب تو سمجھتے ہیں نا, اردو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. مہذب طریقہ ہے. یہ جو مہذب طریقہ ہے یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. اس میں جتنا مہذب طریقہ ہوگا اتنی دولت زیادہ ہوگی. آخرت میں تو لٹکے ہوئے ہوں گے جہنم میں. دولت بھی زیادہ آئے گی اور عزت بھی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. آپ کہہ رہے ہو یار یہ کون سا طریقہ ہے, فوراً بتاؤ مفتی صاحب. آپ بولو گے نا کون سا طریقہ ہے. اصل میں آپ مولانا نہیں ہو اس لیے آپ کو نہیں پتا. میں مولانا ہوں تو میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن اس کے نتیجہ نکلے گا آپ سب مولانا بننے کی کوشش کرو گے.
وہ طریقہ ہے جس میں آپ کی عزت بھی کم ہونے کے بجائے بڑھے، دولت بھی آپ کے پاس آئے اتنی کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ، اور پیسہ سنبھلے نہیں آپ سے۔ اللہ کی نظر میں آپ سے بڑا چور دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں، اللہ کی نظر میں تو یہ حالت ہو جائے گی آپ کی، پبلک آپ کو جھک جھک کے سلام کرے گی، کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے تو آپ مجھے بتانا کہ صاحب آپ نے طریقہ بتایا تھا لیکن میں بدنام ہو رہا ہوں، حالانکہ یہ ہے چوری لیکن میں بات کیا ہو رہا ہوں؟ بدنام۔ آپ نے کہا تھا یہ وہ چوری ہے جس سے انسان بدنام نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کی حق تلفی بہت زیادہ ہو۔ وہ چند طریقے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پیشگی معذرت کے ساتھ، لیکن وہ آپ کو پسند بہت آئیں گے۔ سب سے آسان طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کارخانہ کھول لیں۔ اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، آج زیادہ میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کروں۔ سب سے آسان، سب سے آسان اس کا طریقہ یہ ہے۔ اب آپ کہو گے بھائی کارخانہ کھولنے کے لیے بھی تو انویسٹمنٹ چاہیے نا، جتنے غلیظ گندے گٹر لائنوں میں رہتے ہوگے نا اتنا کارخانہ آپ کا، گندے نالے پہ آپ ایک چھپڑا ڈال دو، سمجھ رہے ہو؟ گندا نالا ہو اس کے اوپر کیا ڈال دو؟ ایک چھپڑا، سڑی ہوئی حالت میں بیٹھ جاؤ آپ وہاں، اور بس پین لے کے نا کاغذ پہ کچھ لکیریں بنانا شروع کر دو، ذائچے بنانا شروع کر دو۔ کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو؟ بولے پیر صاحب ہیں، میں جادو کا علاج کرتا ہوں اور جن چڑیل بھوت بولو بھگا۔ آپ دیکھنا تھوڑے دنوں میں آپ کا ڈیفنس میں بنگلہ نہ ہونا تو میرا نام بدل دینا، پھر جب میرے بیانات ہوں گے آپ کے خلاف تو آپ کے پاس ایک ہی منجن ہوگا بیچنے کے لیے، کیا جادو برحق نہیں؟ کیا اسلام میں جادو کا علاج نہیں؟ آئی بات سمجھ؟ اچھا، یہ پہلا یہ ہوگا پلان اے، 2-4 دن میں ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پلان بی میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ آنا شروع ہوگا اور آپ تھوڑے سے مشہور ہوگے تو آپ سے علاج کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ، میں دوسرے علماء کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ کہیں گے آپ ہمارا نام ممبر پہ کیوں لے رہے ہیں، آپ ہمارا نام ممبر پہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو میں ایک کیریکٹر کے طور پر، کہ میں بھی ایک مشہور آدمی ہوں، لوگ ٹوٹا ہماری اوقات تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن لوگ کچھ ہمیں ویلیو دینے لگے، تو ویلیو والے آدمی جن کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں، ہمارے ہاں علماء کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب علماء کو کچھ ہوتا ہے نا تو وہ کنفرم اس کو نظر بد یا جادو پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری مولاناؤں میں پائی جاتی ہے، اور جب ان کو کہا جائے آپ کو یہ نیچرل ہے، 60 سال کی عمر میں فالج کا ہو جانا یا سر میں درد کا ہو جانا، بی پی کا ہائی ہو جانا، یہ اکیلے آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ دنیا میں نیچرل ہے، گوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جنہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے نہ، ان کو کسی پھلترو نے بتایا ہوتا ہے جو علماء کے ساتھ چپکنے والے لوگ ہیں کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے، اور وہ بہت جلدی یقین کر لیے۔ مولویوں کی بیماری مولوی ہی سمجھتا ہے نا، یہ ایک وہم ہے، اور ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو آپ پہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں، ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں، میں عاملوں پہ نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں وہ طریقہ بیان کروں گا نا چوری کا جو سب سے زیادہ کیا ہو، جس میں فائدہ بہت زیادہ، تاکہ ترتیب خراب نہ ہو۔ ترتیب جو ہے نا اگر میں ڈائریکٹ کسی اور سے شروع کر دوں گا تو ترتیب خراب ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر کے چور ہیں اور ارب پتی ہیں اور ان کی عزت بھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہے، سب سے پہلے ان کو، اور جن کی قدموں میں علماء صلحاء بزرگان دین جا کے بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلا نمبر بھی بھائی جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مولانا فلانے صاحب، نام میں نہیں نکالنا چاہ رہا، وہ مولانا غصہ کریں گے، مولانا فلانے صاحب، آپ سمجھ لو آپ کی نظر میں جو سب سے ہائی فائی قسم کا مولانا ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ کو وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اس کی جب سیلفیاں ان کے ساتھ چلی جائیں گی اور یہ چلا جائے گا کہ یہ بھی حضرت جی کو پھونک مار رہے تھے، تو لوگ کہیں گے جب مولانا طارق مسعود صاحب کو کوئی شخص پھونک مار سکتا ہے اس کی پھونک میں کتنا دم ہو، لوگ پورے پھونکوں کے سلنڈر اس سے بھروا کے لے کے جائیں گے، اور اس کا دھندا چلے گا، نہ چلے میرا نام بدل دو، اتنا دھندا چلے گا آپ کا،
اور آپ کو پروموٹ کرنے والے علماء دیوبند ہوں گے، الا ماشاء اللہ چند علماء جو ان میں بہت کانفیڈنس ہے وہ ان چیزوں میں نہیں آتے. تو یہ ہے سب سے پہلا تھا. جہنم میں تو الٹے لٹکے ہوئے ہو گئے انشاءاللہ. ہماری بددعائیں آپ کے ساتھ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی، کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح سے لوگوں کو حرام کاری پہ لگایا ہے نا، تو اللہ ہی پوچھے گا ان کو. اور میں بار بار لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک ہی دلیل کافی ہے، میرا کچھ بگاڑ کے دکھاؤ، میں تمہارے اتنے خلاف بولتا ہوں. اور آج سے نہیں بول رہا، 20 سال سے بول رہا ہوں. کوئی ایک جن چڑیل بھوت بھیجو نا. غیرت کہاں گئی تمہاری یار؟ اتنے چیلنج جب کوئی بندہ دے رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار اب تو میں کچھ کروں گا ہی. کرنا یار، تو ایک چڑیل بھیجنا ہمارے گھر میں بھائی. تو اتنے بڑے بڑے کوئی شاذلی بنا ہوا ہے، کوئی قادری بنا ہوا ہے، کوئی چشتی بنا ہوا ہے، اور بڑے بڑے علامے تمہاری خدمتوں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں تمہارے چرنوں میں. میں ان علاموں کے نام لوں آپ حیران ہو جاؤ گے. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یار وہ بیچارے بیوقوف بن رہے ہیں. وہ علماء صحیح ہے لیکن بیوقوف بن رہے ہیں ان کی باتوں میں. خلافتیں مل رہی ہیں ان بڑے بڑے علاموں کو، ان عاملوں سے خلافتیں مل رہی ہیں. عاملوں کے نام بھی لوں تو آپ حیران ہو جاؤ گے. اچھا یہ بھی فراڈی، یہ بھی فراڈی. بھائی سارے فراڈی ہیں، سارے فراڈی ہیں. ایک جملہ میرا یاد رکھو، جب میں فراڈی عاملوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو عامل پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں مفتی صاحب 2 نمبر عاملوں کے خلاف بول رہے ہیں. نا 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 نا، میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں 2 نمبر کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. اور ان کو میں چیلنج دیتا ہوں، ایک چڑیل ایک بھوت لا کے دکھا دے یار. تم کچھ کرو نا ہمارے خلاف. کچھ جو مقدر میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچائے. یہ کمبخت وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے کی. یہ جو مفتی صاحب کو نقصان، اللہ بچائے نقصان سے. اگر اللہ نہ کرے، دنیا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں غم بھی آتے ہیں، کمبخت اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہے بہترین طریقے سے پیسہ کمانا. اس میں آپ لوگوں سے مال بھی لے رہے ہو، حرام بھی دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہو. اور جو مسجد سے چپل چرانے والا وہ پٹتا بھی ہے، بدنام بھی ہوتا ہے. یہ بے غیرت لوگ پٹتے بھی نہیں ہیں، بدنام بھی نہیں ہوتے. علماء ان کے چرنوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. رشتے 4 دے دنا دن ان کی ایسے شادیاں ہوتی ہیں جو سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی. رشتے لائن لگا کے انتظار میں، کیونکہ جو خواتین ان سے دم کرواتی ہیں وہ سمجھتی ہیں بڑا پاورفل آدمی ہے. تو جس کے دم میں اتنی طاقت ہے، دم میں کتنی طاقت ہوگی؟ ابھی آپ کا IQ لیول ہے کہاں تک پہنچتا ہے. خیر، تو یہ ہے حرام خوری کا سب سے بہترین طریقہ، اور یہ مذہب کے نام پہ بکتا ہے. دنیا میں حرام خوری، چاہے وہ عیسائیوں میں ہو، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو، چاہے وہ یہودیوں میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، مذہب کے نام پہ دنیا میں جو حرام خوری ہوتی ہے نا پیسوں کی، ہم نے اب دنیا میں ٹریولنگ کر کے دیکھا ہے. اتنی حرام خوری مذہب کے منجن کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پورا قرآن یہودیوں کی علماء کی برائیوں سے بھر دیا. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. یہودی پادری کیوں کھاتے تھے؟ یہودیوں کے ربیون کیوں کھاتے تھے؟ عیسائیوں کے پادری کیوں کھاتے تھے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، عیسائیوں کے مولوی اور یہودیوں کے مولوی لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ مولوی کے پاس یہ منجن ہے کہ وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا سکتا ہے. کیا وہ مولوی چوریاں کر کے کھاتے تھے؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ کیا یہودیوں کے مولوی، عیسائیوں کے مولوی مسجد سے چپل چراتے تھے؟ یا بندوقیں تھیں ان کے ہاتھ میں، یا تلواریں تھیں، ڈکیتیاں کرتے تھے؟ قرآن کا میسج کیا ہے یہاں پہ؟ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں سے مال نکلواتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ بغیر بندوق، بغیر چوری کے لوگوں سے پیسہ بولو نکلوا سکتے ہو. یہ مذہب کے پاس یہ پاور ہے، اور مذہبی لوگوں کے پاس یہ پاور ہے. تو یہ جو مذہب کے نام پہ پیسہ کھانا ہے نا، یہ ہے اعلیٰ درجے کی چوری. یہ کون سی چوری ہے؟ اور یہ حرام در حرام اس لیے کہ عام چور اور ڈاکو وہ ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا، مذہب کا لیبل نہیں لگا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں جو بٹوا دے نہیں دے گا تو تجھے گناہ ملے گا، تو جہنم میں جائے گا. اس کو پتہ ہے جہنم میں جاؤں گا. وہ مذہب کا لیبل نہیں لگا رہا، یہ اللہ رسول کا لیبل لگاتے ہیں. کہتے ہیں روحانی، یہ علوم ہے. علوم علم بھی نہیں ہے، علوم ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو علوم ہوتے ہیں. پھر
ایک ہوتا ہے علم جو نارمل لوگوں میں ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں کیا علوم، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی مذہب کے نام پہ حرام کھانے کا سب سے بہترین بولو طریقہ۔ دوسرا جو اس سے کم ہے، اس میں تھوڑی سی ٹینشن زیادہ ہے، اس میں کیا تھوڑی سی ہلکی سی ٹینشن ہے، لیکن اس کا آؤٹ، یہ تو بچے بھی کیسے سبق سیکھ رہے ہیں، بچے بھی سیکھ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد یا مدرسہ بنائیں، اپنے پیسوں سے کبھی ہر حماقت نہیں۔ دیکھو اس میں انویسٹمنٹ کی تو اس کا مطلب آپ بے وقوف آدمی ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ حماقت کبھی نہیں کرنا کہ اپنے پیسوں سے مسجد یا مدرسہ۔ تو آپ بہرحال کوئی ریلیشن وغیرہ استعمال کر کے مسجد بنا لیں یا کیا بنا لیں۔ میرے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی مدرسے ہیں یا جہاں بھی مسجدیں وہ سارے معاذ اللہ چور ہیں، خدا نخواستہ، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، لیکن چوری کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے، صرف ہوشیار کرنا مقصد ہے، ورنہ مسجدوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے، مدرسوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے۔ لیکن شر کا ذریعہ بھی کون سی چیزیں بن رہی ہیں؟ مسجد اور مدرسہ۔ اتنی کمپلینز آ رہی ہیں نا میرے پاس، اتنی کمپلینز آ رہی ہیں کہ میں اتنی موٹی کتاب لکھنا چاہوں تو فراڈیوں کی کتاب لکھ سکتا ہوں، جو مولانا یا مفتی کے لفظ کو استعمال کیا انہوں نے۔ پاکستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، نہ مفتی کا نہ مولانا کا۔ سند آپ چھاپ لو، ابھی آپ کو اگر مفتی کی سند چاہیے، میں کمپوزر کو بولتا ہوں 2 منٹ میں نکال کے پکڑا دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے چندہ لے کے کہیں بھی بنا لو، پھر اس کے نام پہ پھر آپ نے مسجد کی شیٹرنگ کا کو ادھورا چھوڑنا، یہ ذہن میں رکھنا۔ مسجد کی تو شیٹرنگ کا کام ہے، پھٹے لگے رہیں، اندر فانوس اور ہیرے جواہرات اس میں جڑتے رہیں، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں نا شیٹرنگ اور پھٹے وٹے، تو کام جاری ہے۔ کام کیا ہے؟ قیامت تک ایسی مسجدیں میرے علم میں ہیں 20 سال ہو گئے کمبختوں نے مسجدوں کی تعمیر ہی مکمل نہیں کی اب تک۔ بس کرو یار، حرام پیسہ کیوں کھا رہے ہو تم لوگوں کا؟ بھائی یہ لوگ کے خون پسینے کی لوگ بیچارے عقیدت میں دے رہے ہیں کہ یار مسجد میں ہمارے ابا کے صدقہ جاری ہے، ہماری اماں کا صدقہ، تو امام کو بھی تو کمبخت کو سوچنا چاہیے نا۔ بس کر دو، ختم ہو گئی تعمیر، 20 سال بہت ہوتے ہیں، ہوئے جا رہا ہے، پھر جب بن جاتی ہے یار یہ توڑ کے یہاں بڑھا دو۔ تو اپنے باپ کی جیب سے، مجھے غصہ آیا نا، آج میری بحث بھی ہوئی ہے کسی، اس لیے میں تھوڑا سا ایگریسو ہوا ہوں، تھوڑا جذباتی ہوا ہوں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، محلے والے سارے پتہ نہیں کیا گوشت نہیں کھاتے، کیا سبزی پہ پلے ہیں سارے۔ آج ایک امام کی کمپلین آئی، 20 سال پہلے آیا تھا ایک مسجد میں، آتا باتا کچھ نہیں ہے، مفتی لگا دیا اپنے نام کے ساتھ، روحانی عامل بھی بن گیا، سارا خاندان گاؤں دیہات سے لا کے مسجد میں بٹھا دیا، مؤذن اس کا چاچا اور مدرسے کا استاد اس کے ماموں کا بیٹا، اور اللہ بھلا کرے آپ کا خزانچی اس کی پھپھو کا بیٹا۔ یہ بعض ائمہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہوتے کمیٹی کو آہستہ آہستہ کھسکا دیا۔ اور یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ادھر بھی ریلیشن، اس کے ساتھ بھی ریلیشن، امام کی ایک بہرحال ویلیو ہوتی ہے، اس سیٹ سے بھی تعلق، اس سے بھی تعلق، اپنی مظلومیت کی داستانیں اس کے سامنے، کمیٹی میرے ساتھ۔ کمیٹی والے بعض جگہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں یہ عادت نہیں ہوتی، فسادیوں کی طرح ہر ایک پکڑ پکڑ کے ان کے کان خراب کرتے۔ ہوتے ہوتے 20 سال میں مسجد پوری کس کے کنٹرول میں آ گئی؟ امام صاحب اور ان کا پورا خاندان بیٹھ گیا آگے۔ اب وہ میرے پاس شکایت آئی کہ وہ تو سولر پلیٹیں بھی امام اپنے گھر میں لے گیا ہے، مسجد کی پلیٹیں، مسجد کے نام پہ کروڑوں روپے چندہ آتا ہے، کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب امام صاحب سے پوچھو امام صاحب اس کا حساب دیں، تو امام صاحب کہتے ہیں تمہیں عالم سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ علماء عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں، یہ علماء سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں بھائی، کوئی رسید ہو تو رسیدیں جعلی بھی بنتی ہیں بہت۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ تو مسجد میں کمیٹی کے تابع ہو، تو چندہ آپ لے کیوں رہے ہو؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ چندہ کمیٹی کے پاس آنا چاہیے نا، انتظامیہ کے پاس آنا چاہیے۔ آپ کس خوشی میں لے رہے ہو؟ اگر لیا ہے تو فوراً لا کے رسید کٹاؤ اس کی۔ آپ تو امپلائی کے طور پر آئے ہو یہاں پہ، ماشاء اللہ کب سے لگا دیا آپ نے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے،
میں جذباتی اس لیے ہو رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے اس بیان پہ میرے خلاف کتنا ری ایکشن آئے گا اس طرح کے فراڈی مولویوں کی طرف سے. ہم سب سے زیادہ علماء اور مدارس کو مولاناؤں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس سپورٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 2 نمبریاں مولاناؤں کے ذریعے ہو رہی ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر کے قیامت کے دن مجرم بن جائیں. جس امام سے آپ نے چندے کا حساب مانگا اور اس کو غصہ آ گیا, اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے, اس کو فوراً یہاں سے کیا کرو, بولو کک آؤٹ, نکلو یہاں سے. آپ غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی تمہیں؟ اور امام صاحب نے کیا کیا کہ مزید اوپر کمرے بھی بنا دیے, اپنے بیٹے کی بھی شادی کرا دی. اب مسجد کے گھر میں اس کے 3 بیٹے بھی بہویں بھی رہ رہی ہیں. اصولی طور پر شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی وقف کی چیز استعمال کرتے ہیں تو جو وقف کا ملازم ہے اس کے لیے تو جائز ہے, اس کے بچوں کے لیے بھی, بیوی کے لیے بھی بہت زیادہ گنجائش ماں باپ کے لیے. ہمارے جامعۃ الرشید میں قانون ہے کہ جامعۃ الرشید نے جن ٹیچروں کو گھر دیا ہوا ہے نا, پہلے ریٹرن میں لکھا ہے کہ جس بیٹے کی شادی ہوگی اس کو یہاں سے بولو نکلنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے نہیں ہے, یہ گھر آپ کے لیے, آپ امپلائے ہیں. تو جب تک آپ امپلائے ہیں آپ کو یہ گھر ملے گا, آپ کے والدین بھی رہ سکتے ہیں, بیوی بچے بھی رہ سکتے ہیں. جس بیٹے کی شادی ہو گئی یا تو کرایہ ہم لیں گے اس سے یا اس کو یہاں سے کیا کریں گے. یہ جامعۃ الرشید میں قانون ہے, بالکل صحیح قانون ہے, ہر جگہ یہ مسجد میں بھی یہی ہونا چاہیے. بھئی یہ گھر مسجد نے امام کو دیا ہے نا, اس کی نسلوں کے لیے تھوڑی دیا ہے, پوری نسلیں آ کے گھروں میں آباد ہوتی ہیں, پوری نسلیں. تو شرارت یہ کی, داڑیاں ہیں ان کی کمبختوں کی, ٹوپیاں بھی ہیں, اور مجھے غصہ اس پر آتا ہے کہ 27ویں رات میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں. یہ ناٹک کبھی بھی ان چیزوں سے کبھی متاثر بولو مت ہو. رونا اچھی بات ہے, دعاؤں میں رونا, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ کوئی رات کو بیچارہ رو رہا ہو 27ویں رات میں تو آپ بولو یہ 2 نمبری کر رہا ہے. لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کسی کے نیک یا برے ہونے کا کہ وہ دعاؤں میں لمبی لمبی ہاتھ اٹھا کے روتا ہے. بھائی آپ نے اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھے, معاملات میں 1 نمبر ہے تو بغیر روئے بھی اچھا ہے. وہ معاملات میں 2 نمبر ہے تو بھائی یہ ناٹک کی ہمیں ضرورت. اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ راتوں کو پبلک کے سامنے روتے بہت ہیں, اکیلے میں تو کبھی رونا نہیں آئے گا, پبلک کے سامنے بہت روتے ہیں. یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے میرے بھائی, تو ہوشیار رہنا چاہیے ان چیزوں سے. تو امام صاحب نے کیا کیا, اپنے چچیرے, ہاں گھر مسجد خالی کرانی تھی, دکان. اب لوگ مجھے کہتے ہیں قرآن و سنت سمجھنے آئے, مفتی صاحب یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. بھائی قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے لیے حاضر سروس مثالیں دینی پڑتی ہیں, ریٹائر مثالیں. میں چنگیز خان کی مثالیں نہیں دوں گا, ریٹائر مثالیں نہیں, جو حاضر سروس مثالیں ہیں نا. مجھ سے اصل میں حاضر سروس اس لیے کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا میری 4 بیوی ہیں, میں کہتا ہوں حاضر سروس کتنی ہے, کیونکہ 4 کو سنبھالنا آسان نہیں ہے, اکثر ایک آدھ ریٹائر مشکل ہوتی ہے اس میں. تو اگر حاضر سروس آ رہا ہے پھر تو سر اٹھا کے ہمارے سامنے بات کر. ایسے 4 ایک ایک کو طلاقیں دے دے کے یا بیوہ کر کے کی ہیں پھر تو 18 بھی کر سکتا ہے آدمی. حاضر سروس اگر 4 ہے اور اپنے پیسوں سے ہے, اگر وہ کہتے ہیں نا میں روحانی علاج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پھر حرام کے پیسے سے تو 18 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں, کیونکہ عاملوں نے بہت شادیاں کرتے ہیں یہ لوگ, کہ ان کے پاس خواتین آتی بھی ہیں, یہ پھنساتے بھی ہیں خواتین کو اور طلاقیں بھی دلواتے ہیں. بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں روتے ہوئے کہ ہماری بیوی عامل کے پاس جاتی تھی تو عامل ہی کے پاس چلی گئی. تو ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کے بنیان سونگنا, ان کی چڑیاں سونگنا, ان کو شرم بھی نہیں آتی اس میں. جن بھگانے کے لیے نا یہ کرنے پڑتے ہیں, ان کو بنیان سونگتے ہیں. تو کیا کروں, تھوڑا سا آج غصے میں برداشت کر لو یار, آپ کو یہ اسٹائل بھی تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے نا, ہنسی مذاق بہت ہو گیا ہے. خیر, تو بعض ایسے مدارس ہیں, زیادہ تر مدارس تو الحمدللہ اچھے ہی ہیں, 2 نمبر ہی نہیں ہے ان میں, لیکن بہت سے ایسے بھی مدارس ہیں آپ 4 دیواری کھڑی کریں, 2-4 یتیم بچے لا کے رکھ لیں, آپ ادھار لے لیں کسی سے, اور دیکھنے میں یتیم لگ رہے ہوں, حقیقت میں یتیم ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں دیکھ کے دل چاہتا ہے کچھ چندہ دے دو, ورنہ تھوڑے دن آپ کے پاس رہ کے وہ اچھا بھلا آدمی بھی یتیم لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے نام پہ پھر اب کتنا پیسہ آ رہا ہے, جو گزرے گا پیسہ دے گا, کتنے بکرے آئیں گے اتنا پیسہ آئے گا, بکروں کی قیمتیں انہوں نے باندھی بھی ہوتی ہیں, ادھر بکرا آیا ادھر بیچ دیا, اتنا پیسہ چھاپو گے نا آپ کی سوچ سے کروڑہ گنا زیادہ. جہنم میں تو لٹکے ہوئے ہوگے لیکن بہت پیسہ ہے. تو یہ وہ والے چور ہیں, یہ 2 قسم کے چور ہو گئے نا, ابھی تیسرے چور پہ آ رہا ہوں. ان چوروں سے مجھے بہت زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے, یہ تیسرے قسم کے چوروں سے. وہ یہ طریقہ ہے پیسہ کمانے کا کہ آپ
کہیں کسی کنٹری میں ہے دوسرے ملک، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دعوت دی یا مولانا طارق مسعود صاحب کو دعوت دی، حضرت میں آپ کے فار ایگزامپل ویسٹ انڈیز میں، ایسے ملک کا نام لوں گا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ میری بات ہو رہی ہے، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ تیری ہی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا ایسے آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو سمجھ جائے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں فہو المرام، اگر وہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے تو اس کو میرا پیغام ہے کہ تیری ہی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیان میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جس کو لگ رہا ہے نا اپنے بارے میں کہ شاید میری بات تو نہیں ہو رہی، تو یقین کر لے کہ تیری ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو فیئر ہے نا ان کو لگ نہیں رہا ہوتا۔ اچھا خیر، تیسرا طریقہ پیسے کمانے کا جو مذہب کے نام پہ پیسہ کمایا جاتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ویسٹ انڈیز بلایا کسی مشہور اسکالر کو بیان کے لیے، اور آپ نے کہا میں آپ کو بلا رہا ہوں، ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت ماشاءاللہ اتنا بڑا دل کے ریٹرن ٹکٹ جہاز کا دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ہوٹل بکنگ بھی کی انہوں نے اور بیانات بھی ارینج کریں گے، زندہ باد ماشاءاللہ۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے ہاں کر دی، اس نے فون گھمائے۔ مفتی طارق مسعود صاحب میرے پرانے ریلیٹیو ہیں، ان سے میرا بڑا اچھا پرانا تعلق ہے، تو میری دعوت پہ آ رہے ہیں، تو دینی دعوت ہے تو کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے۔ لوگ بڑھ چڑھ کے، یار اچھی بات ہے اگر دین کی تبلیغ ہو رہی ہے تو یار ٹکٹ میری طرف سے ہو گیا، یار آپ ہوٹل کر لیں، ہوٹل میری طرف سے ہو گیا، آپ ایسا کریں کہ ان کو ہم نے کھانے بھی کھلانے ہیں تو اس کے کچھ ہو جائے۔ یار یہ بتاؤ پرلے درجے کی بغیرتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے توفیق بھائی بیٹھے ہوئے، انہوں نے میری دعوت، یہ ایسے ہے نہیں اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں، انہوں نے میری دعوت کی کہ مفتی صاحب آپ آئیے میرے گھر کھانا ہے، پھر پڑوسیوں کو فون کیا مفتی صاحب میرے گھر آنے ہیں، کوفتے آپ لے آئیے گا، چپلی کباب آپ لے آئیے۔ لوگ تو محبت میں لاتے ہیں کہ یار چلو یار مفتی صاحب ہمارے ہاتھ کا بنا، جو جن کو محبت ہے، جن کو نہیں ہے وہ تو گرنیڈ لے آئیں گے کوفتے کے نام پہ۔ کوفتے کے اندر گرنیڈ پتہ تھوڑی چلے گا، گرنیڈ بھی کوفتے جیسے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر مفتی صاحب کو پتہ چل گیا اور تھوڑی سی غیرت ہوئی، اگر بغیرت ہوئے نا وہ تو کھائیں گے، ان کو مطلب کس سے ہے؟ کھانے سے۔ کوفتہ چاہے وسیم لایا ہو، غفار لایا ہو، ستار لایا ہو، ہمیں کوفتے کباب سے مطلب ہے، لانے سے مطلب ہے، کیونکہ بعض مذہبی اسکالر یہ کر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے کہاں کہاں سے پیسے کلیکٹ کیے، وہ کہتے ہیں ہمیں کھانے سے، کیونکہ ان کا بھی اپنا کمیشن ہوتا ہے اس میں۔ لیکن اس طریقے سے وہ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اور یہ منجن بیرون ملک بہت تھوڑا نہیں، بہت زیادہ بک رہا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت کو بالکل کمرشل بنا دیا گیا ہے، اس میں اسکالر کا بھی کمیشن ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائی؟ آپ پہلے بتا دیتے کہ ہم چندہ کریں گے تو میں آتا ہی نہیں۔ کوئی مدرسہ اگر بلا رہا ہے تو مدرسہ تو ایک آرگنائزیشن ہے، ایک این جی او ہے، اس پہ تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے بھائی ادارہ بلا رہا ہے تو ادارہ اپنے فائدے کے لیے بلا رہا ہے، یہ کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی ٹرسٹ بلا رہا ہے، وہاں تو سمجھ میں آتا ہے۔ پرسنل شخص بلا رہا ہے، اس سے اتنے نوٹ چھاپے ہیں نا میرے نام پہ لوگوں نے، میرا دل چاہتا ہے ان سب کمبختوں کا نام لے لے کے بتاؤں میں کہ اس سے بھی ہوشیار رہو، اس سے بھی ہوشیار رہو، اس سے بھی ہوشیار رہو۔ اور مجھ سے جو زیادہ مشہور ہیں بڑے ہیں، ان کے نام پہ تو اتنا کھایا گیا، میں تھوڑا ہوشیار بھی ہوں ان چیزوں میں نہیں کہہ رہا بہت ذہین آدمی ہوں، لیکن میں پکڑ لیا میں نے بہت جلدی ان چیزوں کو، ورنہ ایسے بھی حضرات ہیں جو اب تک ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے ان کے نام۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے مذہب کے نام پہ، ان لوگوں کی بھی داڑیاں ہوتی ہیں، ٹوپی ہوتی ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور ایسے ملتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتے ہیں دم کرواؤ، تو وہ ریلیشن بنا بنا کے چندے ٹکٹ۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، امریکہ میں ایک ہوٹل میں ناشتہ تھا ہمارا، جب میں نے دیکھنا یہ سب فراڈ چل رہا ہے بھائی، ہمیں تو کمرشلائز یوز کیا جا رہا ہے، میں نے کہا سیدھا سیدھا جائے گھر پہ رکھ کے ٹکٹ لگا دو میرے بھائی، بتا کے ٹکٹ لگا دو۔ کیا کچھ ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ، سارے مذہبی لوگ کر رہے ہیں یہ دھندے۔ ہوٹل میں ناشتہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب، یہ میں قرآن و سنت ہی بیان کر رہا ہوں، مثالوں کے بغیر قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ چوریاں ہیں، یہ حرام خوری ہے، لیکن اس سے آپ بدنام نہیں ہوتے، زیادہ بڑی اور مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے اس میں۔ کیا کچھ آپ اندازہ لگاؤ، کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ ہمارا ناشتہ ہے صبح 10 بجے، مجھے اندازہ تھا کہ ناشتے میں بھی ٹکٹ ہو، سب جگہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو بیچارے نہیں بھی ہیں وہ بھی بدنام ہو جائیں، بہت سے مخلص بھی ہیں الحمدللہ۔
بہت سے لفظ غلطی سے نکل گیا، تھوڑے سے مخلص بھی ہیں الحمدللہ، تھوڑے سے لوگ وہ واقعی دل سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹکٹ لگا کے نہیں، وہ ناشتہ کرا رہے ہوتے ہیں تو ناشتہ ہی کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیا ہو رہا ہے. ایک واقعہ بس سناتا ہوں، کیونکہ بہت سے واقعات کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا یہ ہر چیز کمرشلائز ہے. میرا 10 بجے صبح امریکہ میں ہوٹل میں ناشتہ، رات کو جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں نا، میں نے وہاں لڑکوں سے کہہ دیا اس کم وقت نے ناشتے پہ کیا لگایا ہوگا؟ ٹکٹ. ہم ایک پراٹھا کھا لیں گے جا کے اور یہ لاکھوں روپے کمائے گا، اور میرا بھی ٹھیک ہے اس میں کمیشن دے گا یہ، لیکن یہ کمیشن کمانے کا کوئی مہذب طریقہ ہے کیا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، میں لوگوں سے کہوں کہ میں آپ کے ہوٹل پہ ناشتہ کروں گا، اس سے آپ کے ہوٹل کی پبلسٹی ہوگی اور لوگ آئیں گے، وہ ملیں گے، $50 دے کے آئیں گے، تو اتنا میرا اتنا تیرا. یہ کوئی مہذب طریقہ ہے پیسہ کمانے کا؟ بولو، کسی عزت دار آدمی پہ سوٹ کرتا ہے یہ طریقہ؟ کہ یار ملاقاتوں پہ بھی ٹکٹ لگ رہے ہیں علماء کی اور ان کی جیب میں بھی جا رہا ہے، میں تو کروڑ پتی بن جاؤں اس طریقے سے. لیکن میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے کہا اس نے لگایا ہوا ٹکٹ، یقیناً لگایا ہوگا. تو میں نے لوگوں سے کہا، جو ہمارے دوست احباب تھے نا USA میں، جو مخلص دوست تھے میرے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ صبح آئے گا 10 بجے. میں نے کہا پہلے تو اس کو منع کر دو، میں صبح ناشتہ نہیں کروں گا، میں فجر کے بعد سوؤں گا، میں رات کو سفر میں مجھے نیند کی پرابلم ہو رہی ہے تو میں 10 بجے اٹھوں گا ہی نہیں، میں ڈائریکٹ لنچ کروں گا دوپہر کو، اور وہ لنچ کا ہمارا کہیں انتظام ہے پہلے. میں نے جب اس کو کہا، اس نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ناشتہ نہ کریں. طریقہ بتا رہا ہوں تو اسٹائل بتانا پڑے گا تاکہ آپ لوگ یہ طریقہ سیکھو، اس اسٹائل میں بات کرنی پڑے گی آپ. نہیں مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ صبح ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کریں. میں نے ساتھیوں کو آنکھ ماری، میں نے کہا یہ پولیس لے کر آئے گا، ناشتہ کروائے گا، دیکھ لیں گے، اور اب اس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. میں پہلے بھی اس کو کہہ سکتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن میں نے کہا ذرا کھیلو اس کے ساتھ. میں نے کہا دیکھیں ایکچولی مجھے بھوک بھی نہیں لگتی آج کل صبح کو، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. کہتے نہیں مفتی صاحب کوئی بات نہیں، آپ جلدی سو جائیں رات کو، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا دیکھیں میں رات کو جلدی سوؤں گا، مجھے پھر بھی نیند نہیں آئے گی، مجھے نیند آج کل فجر کے بعد ہی آ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب دیکھیں وہ بہت محبت والا ہے. مجھے وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے صبح 10 بجے آنا ہے مفتی صاحب، بہت محبت سے اس نے ناشتہ بنایا. میں نے کہا بھی بنا کہاں ہے، صبح بنائے گا نا، تو نہیں بنواؤ اس کو. بولو نہیں جی آپ آئیں. میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھنا یہ صبح چھاپا مارے گا ہوٹل پہ اور گن پوائنٹ پہ، کیونکہ اس نے یقیناً کیا لگایا ہوا ہے، ٹکٹ لگایا. جتنے لوگ ہوٹل پہ ناشتہ کرنے آئیں گے ان سے $50 الگ لے گا، ہوٹل والے سے الگ لے گا، اور یہ سارا ان کا کھانچا ہے. یہ کام کون کر رہے ہیں؟ جن کے نام کے ساتھ مفتی صاحب لگا ہوا تھا. میں نام نہیں لوں گا ابھی اس کم وقت کا، کیونکہ ایک کا نام لیا تو 20 کا نام لینا پڑے گا. پھر یہ بڑے غیرت کے خلاف لوگ ہوتے ہیں، دشمنی بلا وجہ کی ایک لمبی، کوئی ایک آدمی کر رہا ہو نا تو آدمی ہو ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے. مفتی کا لفظ تو ایسا ہے پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے. میں نے انکوائری کی، میں نے کہا مفتی بنا کیسے؟ انہوں نے کہا اس کا یہاں امریکہ میں دھندا نہیں چل رہا تھا تو بے روزگار تھا، تو یہ گیا مدرسے سے مفتی کی ڈگری لے کر آ کے یہ اس نے مسجد بنا لی. سمجھ رہے ہو؟ ماشاء اللہ نوٹ چھاپو. تو میں رات کو ٹھہرا ہی نہیں ہوٹل میں. میں نے کہا میں ٹھہروں گا نہیں یہاں، کیونکہ یہ اس کا بس نہیں چلا، یہ پولیس اٹھا کے لے آئے گا، کوئی الزام ڈال کے مجھے لے جائے گا، پہلے ہوٹل میں ناشتہ کرائے گا پھر جیل میں بھیجے گا. ناشتہ اس نے کرانا ہے مجھے، اس لیے میں سوؤں گا ہی نہیں یہاں. میں اپنے کسی دوست کے ریلیٹیو کے گھر چلا گیا. صبح 10 بجے لڑکوں کا فون آ رہا ہے، مفتی صاحب وہ آیا ہوا ہے، تلاش کر رہا ہے، ہر کمبل میں سونگ کے دیکھ رہا ہے. آپ جب اس کو نظر نہیں آ رہا نا تو آنکھوں پہ یقین نہیں رہا اس کو. اس نے کہا اسمیل سے پہچاننے کی کوشش کرو اس میں مفتی صاحب کون سے، اسمیل سے پہچانو. سارے کمبل اس نے اتار کے دیکھ لیے اور سب تختوں کے نیچے جھانک کے. میں نے واش روم میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید اندر مفتی صاحب گئے ہوئے، باہر بیٹھا. میں نے کہا اس کو بولو تمہارا پروگرام بڑھ گیا. میں نہیں گیا، پتہ نہیں وہ پھر ان لوگوں نے پکڑا ہوگا اس کا گریبان، پیسے واپس بھی نہیں کیے ہوں گے. یہ بھی بتا دوں آپ، جن سے پیسے لے لیے ان کو ٹوپی کرا دی ہوگی کہ ہم یہ پیسے ٹرسٹ میں جمع کرا دیں گے، ایکچولی مفتی صاحب کو یہ ہو گیا فلانا. تو یہ ہے پیسہ کمانے کا بولو تیسرا طریقہ. یہ بھی کس کے نام پہ کمایا جاتا ہے؟ مذہب کے نام پہ. سمجھ رہے ہو؟ علماء سے عقیدت کے نام پہ. اب تو کسی بڑے عالم کا کسی اسسٹنٹ کا فون آئے نا، ملنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنا کافی ہے کہ تو حضرت جی کا اسسٹنٹ ہے. اس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کیا ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اتنا کافی ہے. تو میں کہتا ہوں ٹماٹر والے سے مل لو میرے بھائی، اسسٹنٹ سے مت ملو. ٹماٹر والا ملو، وہ نہیں ٹوپی کرائے گا، وہ زیادہ مہنگے ٹماٹر بیچ کے چلا جائے گا، یہی ہوگا نا. تو اچھا ہے اس کے پاس پیسہ جائے.
لیکن سارے اسسٹنٹ خراب نہیں ہوتے. جو میرا بیان سن رہے ہیں ان اسسٹنٹس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی بڑے مسئلہ بن جاتا ہے اس کو نبھانا جو ہے. تو یہ ہے پیسہ کمانے کا تیسرا طریقہ. کچھ اور بھی مہذب طریقے ہیں، وہ مہذب، لیکن اس میں مذہب کا منجن نہیں بکتا، اس میں کوئی اور منجن بکتے ہیں. اب ہم ان طریقوں کی طرف آتے ہیں. اس میں طریقہ یہ ہے کہ ابا مر جانے کے بعد آپ بہن کو وراثت نہ دیں. آپ مسجد سے چپل چوری کریں گے 50 روپے کی ہوگی، پٹیں گے بھی، ذلیل بھی ہوں گے، لیکن بہن کی 50 لاکھ کی وراثت آپ نہ دیں تو نہ سوسائٹی میں ذلیل ہوں گے آپ، نہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، آپ کے رشتے ناتے بھی ہوں گے. جب کوئی کہے گا آپ نے بہن کی وراثت کیوں نہیں دی، آپ بولیں گے بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گھر اندرونی معاملہ ہے، آپ کیوں بیچ میں ہوا. حالانکہ اب مجھے بتاؤ چپل چوری کرنے والا بڑا چور ہے یا بہن کی وراثت کھانے والا بڑا چور ہے؟ چپل چوری کرنے والا اپنے ماموں اور بہن کی چپل نہیں چوری کرتا، وہ اجنبی کی چپل چوری کرتا ہے. بہن کی چپل چوری کرنا زیادہ برا ہے کیونکہ وہ خونی رشتہ ہے. نمبر 2، اللہ نے مسلمان کا مال کھانے کو حرام قرار دیا، لیکن عورت کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا ہے. اس پر الگ آیتیں ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلام میں عورت کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورہ نساء کی آیت ہے. اور اللہ نے اجنبی کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا، رشتہ داروں کا مال کھانا قطع رحمی ہے، اس کو الگ سے حرام قرار دیا. تو بہن کو وراثت نہ دینے میں 3 چوریاں اکٹھی ہو گئی. ایک یہ کہ آپ نے کسی انسان کا مال کھایا، نمبر 2 مسلمان کا مال کھایا، نمبر 3 رشتہ دار کا مال کھایا، نمبر 4 عورت کا مال کھایا. لیکن آپ سوسائٹی میں سوٹ ٹائی میں، اور وہ سوٹ ٹائی بھی آپ نے اسی وراثت کے پیسوں سے خریدی بھی ہوتی ہے، گھوم رہے ہوتے ہو، کوئی بدنامی نہیں ہوتی آپ کی، اور آپ اس سے حج بھی کرتے ہو، عمرے بھی کرتے ہو. ہماری کمیٹی میں پچھلی کمیٹیوں میں سے ایک بندہ پکڑا گیا تھا، اس نے کرپشن کی تھی. تو پتہ چلا کہ جیسے ہی کرپشن کی ہے نا تو پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں پیسوں سے. تو یہ لوگ عجیب ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان حرام پیسوں سے. تو اس لیے یہ بھی چوری کا ایک مہذب طریقہ ہے، بہنوں کی وراثت ہڑپ کر لینا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اس میں جب زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا، زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، مائیں بھی کھا جاتی ہے بچوں کی وراثت. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں وراثت ہی نہیں تقسیم ہونے دے رہی. بھائی یہ بھی چوری ہے 100%. ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. بھائی اللہ کو زیادہ پتہ ہے آپ کے ماں ہونے کا یا آپ کو زیادہ پتہ ہے؟ اللہ نے بیوہ کا 8واں حصہ رکھ دیا نا، باقی سارا کس کو دیا ہے؟ اولاد کو. تو آپ اللہ سے آگے نکل رہی ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ماں کہتی ہے میں جب تک ہوں کوئی بٹوارا نہیں ہوگا، کیا ہم وراثت دے دیں، میں کہاں جاؤں گی. بھائی یہ اللہ کو سوچنا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا کہ 12.5% ماں کا حصہ، باقی سارا کس کا حصہ؟ بیٹوں کا حصہ. ماں کہے گی جب میں مروں گی تو ڈیوائیڈ کر دینا. بھائی جب آپ مرو گی تو آپ کی وراثت ڈیوائیڈ ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب ماں مرے تو باپ کی وراثت تقسیم ہوگی. اللہ نے کہا جب باپ مرے گا تو باپ کی وراثت، ماں مرے گی تو کس کی وراثت؟ بولو. ماں کی وراثت تقسیم ہوگی. مائیں بھی ظلم کر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی چوری ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب ماں 15 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہے، بچوں کی عمریں 15 سال بڑھ چکی ہے. 15 سال پہلے جو پیسہ مل کے وہ جو کچھ کر سکتے تھے، کاروبار وغیرہ بزنس وغیرہ اسٹیبل ہو سکتے تھے، 15 سال کے بعد عین ممکن ہے اب ان کے لیے وہ ذرائع نہ ہوں. اور 15 سال تک جو انہوں نے غربت میں گزارے، یہ کس جرم کی سزا ملی ہے ان کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو یہ ظلم کون کر رہا ہوتا ہے؟ ماں کر رہی ہوتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ گھر بک جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی، شریعت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ تمہیں پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. اولاد کی ذمہ داری. کوئی بھی بیٹا رکھے گا، وہ نہیں رکھے گا پھر آپ فتویٰ لیں، پھر مفتی فتویٰ دے گا کہ بھائی جب وراثت تقسیم ہو گئی ہے تو ماں کو مناسب رہائش کا انتظام کر کے دینا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی ذمہ داری. وہ نہ کر پھر آپ بد دعائیں دیں. اس پہ بد دعائیں دینا کہ باپ کا کفن میلا نہیں ہوا اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں بد دعائیں الٹا ریورس ہوں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بد دعا بچوں کو نہیں لگے گی، الٹا ماں کو لگے گی. جا کے آپ شریعت میں رکاوٹ بن رہی ہو. تو یہ بھی بہت بدترین چوری ہے کہ بھائی بہن کی وراثت کھا جائے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جائے، ماں بچوں کی وراثت کھا جائے، وہ نہ ان کو تقسیم کرنے. اور اس میں بعض دفعہ نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا تو مال کھانا ایسے جیسے جہنم کے انگارے کھا رہے ہو آپ. اتنا بڑا جرم ہے.
شریعت میں نابالغ بچوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. نابالغ بچے کی پراپرٹی آپ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ جب لیکوڈ فارم میں اماؤنٹ آئے گی تو ضائع نہ ہو جائے. اس لیے ایک پابندی لگائی ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے، بالغ ہوگا اور بالغ ہو کے بھی نہیں، جب تک 25 سال کا سمجھدار نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کی پراپرٹی نہیں بیچی جائے گی. اتنے سخت پابندیاں ہیں. ہمارے ہاں ان اصولوں پر عمل ہوتا ہے. ویسے چپل چور کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی چوری وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے، وہ بھی پکڑنا چاہیے، اس کو چھوڑے نہیں. بعض دفعہ لوگ ایک چپل چور پکڑا گیا، کسی نے آ کے اس کو ڈانٹا تو کہے کوئی بات نہیں بیچارہ. میں نے کہا یہ بیچارہ نہیں ہے، یہ چپل چوری کی ہے، آج کل کچھ اور چوری کرے گا. یہ ابھی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائے نا تو انشاءاللہ آگے جائے گا نہیں. میں چپل چور کو فیور نہیں دے رہا، میں بتا رہا ہوں کہ اس چور کو تو لوگ چور سمجھتے ہیں. یہ والی جو چوریاں ہیں، جو اس سے بڑے لیول کی، ہائی لیول کی چوریاں ہیں، ان چیزوں کو لوگوں نے چوری سمجھنا بولو چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اس میں بھی آپ لوگوں کا مال لاحق طریقے سے کھا رہے ہو. تو یہودی عیسائیوں کے جو مولانا لوگوں کا مال لاحق طریقے سے کھاتے تھے، وہ چوریاں نہیں کرتے تھے، وہ اسی طرح لارے رپے دے کے غلط چیزیں کر کے بٹورتے تھے پیسہ. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حرام کھانے کا. سمجھتے ہو؟ ایک اور طریقہ، آج آپ کو سارے حرام طریقے بتاؤں گا مجھے. ایک اور طریقہ یہ ہے، یہ کوالٹی ساری ابھی گرتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان 4 طریقوں میں ہو سکتا ہے 2-4 لوگ یہاں ہوں پرانے والے طریقوں میں. آخر میں کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھتی چاہیے، کیونکہ جتنا وہ لیول چوری کا گرے گا تو کوانٹٹی کے لحاظ سے نا اس چوروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو ایک طریقہ تو یہ وراثت کھانے والا ہو گیا. ایک طریقہ یہ ہے، اچھا اس میں لارے رپے بھی دیتے ہیں. بڑا بھائی جب وراثت کھاتا ہے نا تو پتہ کیسے کھاتا ہے کہ میں ہوں نا، میں تمہاری کیئر کرنے والا ہوں، میں چھوٹے بھائیوں کا خیال کروں گا. بہنوں کی وراثت ایسے کھائی جاتی ہے، بھائی میں ہوں نا، ہم بھائی ہیں نا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں بتائیں. تو ایسا کیا کرو، جب کمپنی سے تنخواہ لینے کا ٹائم آئے نا تو باس کو بولا کرو کہ یوں بولا کرے میں ہوں نا، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، تنخواہ لینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی بیماری ہو تو آپ باس کو بولو گے میرے جو جتنا بنتا ہے نا تو مجھے دے، یہی بولو گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو وراثت بہنوں کی، بھائیوں کی، چھوٹے بچوں کی جتنی بھی وراثت رکھی ہے اس میں اس پر مدار نہیں رکھا کہ اس کو ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو حوالے کرو گے. اور نابالغ بچوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کی وراثت کو محفوظ کیا جائے گا، اور فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، صرف بالغ ہوتے ہی ان کے حوالے نہیں کی جائے گی. اللہ کو کتنا معلوم تھا نا کہ بالغ ہوتے ہی اگر ان کے حوالے کر دی نا تو بھی رشتہ دار کھا لیں گے. دیکھو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بریانی کی دیگ کا ڈھکن جب کھلے اور آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو تو دیگ میں گھسنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ وہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ پلیٹیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم گھستے نہیں ہیں. لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم دیگ میں بھوک لگ رہی ہو، ابھی لگ نہیں رہی آپ کو، اس لیے آپ کو مثال زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو خوب سمجھ لو، آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کسی کے پاس لاکھوں یا کروڑوں روپے ہیں تو سمجھو کہ یہ شخص بریانی کی دیگ کا ڈھکن ہے. اور ڈھکن کھلنے کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس پیسہ ہے. ساری دنیا کہاں جاتی ہے؟ رشتہ دار سب سے پہلے جاتے ہیں. آپ کی سگی بہن کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے نا، سب سے پہلے آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ انویسٹمنٹ کے لیے میں اس سے لوں پیسے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے میں عورتوں کو بتاتا ہوں تمہارے پاس وراثت آئی ہے، اپنے بھائیوں کو تو بتاؤ نہیں، اللہ ماشاء اللہ جو بھائی بیان سن رہے ہیں وہ سب نیک ہیں، ان کے علاوہ کی بات کرو. شوہر کو پتہ چل گیا بیوی کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، شوہر نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ چوری کرے گا، وہ بیوی سے کہے گا فوراً 10 کروڑ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ فرض کر لو آپ کی جیب، آپ فرض کرو میری جیب میں 10 کروڑ روپے، سب سے پہلے تو آپ یوں ہونا شروع ہو جاؤ گے بیان جلدی سے کب ختم ہوگا ختم کرو. آپ کے دماغ میں پلاننگ شروع ہو جائے گی، یار میں 10 کروڑ کا کیا کروں. تاجروں کو فون گھماؤ گے، بحریہ ٹاؤن والے کو، یار ریٹ کیا چل رہے ہیں، اوپر جائے گا بحریہ نیچے آئے گا، ملک ریاض کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا. فوراً آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، یار یہ کرو، گولے انڈے کا بزنس کروں، میں اوبر چلاؤں، کریم چلاؤں. یہ ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ امریکہ میں کچھ 4-5 کروڑ روپے کی کسی کی لاٹری نکلی. بہت پرانی بات ہے، روپے نہیں ڈالر کے حساب سے بنتے ہوں گے. لوگوں کو پتہ چل گیا لاٹری نکلی ہے نا اس کی. کہہ رہے انویسٹر آئے اور ایسے سہانے باغ دکھائے نا، فورن انویسٹر آتے ہیں
کہ یار آپ کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں یا ڈالر جو بھی تھے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بالآخر اس بیچارے کی حالت یہ ہوئی ہے کہ لاٹری نکلنے سے پہلے جو اس کے پاس گھر تھا نا، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے لاٹری حرام ہے، لیکن مذہب کا لیبل نہیں لگا رہا کم از کم، اس لیے بیچارہ دوبارہ واپس لے آتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں فور سیل کی تختی لگ گئی گھر میں، یعنی جو 5 کروڑ تو گئے ہی گئے، جو اپنا گھر تھا نا جو 5 کروڑ سے پہلے لیا ہوا تھا وہ بھی کیا ہو گیا، بکنے پہ آ گیا۔ کوئی کسی دوسرے کے پیسے پہ بزنس کر کے آپ کو کبھی بھی کما کے نہیں دے گا، خون پسینہ پیسہ آپ کا لگا ہے تو وہ بے دردی سے استعمال کرے گا میرے بھائی۔ یقین نہ آئے کسی کو اپنی بائک دے کے دیکھو، میں جب اپنی بائک کسی کو دیتا تھا نا کہیں سے بج رہی ہوتی تھی، حالانکہ بہت نیک لوگوں کو میں نے بائکیں دی ہیں، کہیں نہ کہیں سے بجتی ہے وہ، میں سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ خود چلاتے رہو ساری زندگی، کہیں کوئی آواز نہیں آئے گی، کسی کو پکڑا دیا آپ نے ایسی جگہ سے آواز آئے گی جہاں سے آواز کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ دیا کرو بائکیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دو، لیکن یہ جذبے کے ساتھ دیا کرو کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے آواز آئے گی۔ گاڑی آپ دیکھ لو، رینٹ کار والوں کی گاڑیاں دیکھی ہیں آپ نے؟ وہ پہلے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ گاڑی کی بیڑا غرق ہونے میں اتنا خرچہ آئے گا اور رینٹ اتنا آ رہا ہے، تو اگر رینٹ بیڑا غرق سے زیادہ ہو رہا ہے تو بیڑا، ان کو پتا ہوتا ہے بیڑا تو غرق بولو ہوگا ہی ہوگا، کرائے پہ گھر دے کے دیکھ لو، ایسی واٹ لگتی ہے نا گھر۔ میں نے دیکھا ہے لوگ نیا گھر بناتے ہیں کرائے پہ نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم پاگل ہیں، ہم نے کروڑ روپے لگا کے گھر بنائے، کرایہ دار تو واٹ لگا دے گا اس کی، شاید کوئی لاکھوں میں ایک ہو تو نہیں کرتا ہو۔ تو یہ بھائی مال بے رحم ہوتا ہے، دوسرے کا مال کیا ہوتا ہے۔ مجھے ایک جگہ سے دعوت آئی بیان کے لیے، وہ ادارہ تھا تو وہ کرولا لے کر آئے، انسٹیٹیوٹ تھا، کوئی ادارہ تھا، ڈرائیور بھیجا انہوں نے کہ آپ کو میں آ رہا ہوں، بس یہ ابھی حرام کمانے کے طریقوں میں طریقے رہ گئے، بس یہ آخری طریقہ ہے، حلال کھانا ہے جا کے اس کے بعد نا کھانا ہے ہمارا ٹھیک ہے۔ تو دعوت آئی، بیان کرنا ہے، گاڑی لے کر آ گیا ڈرائیور، کرولا تھی، ہم جا رہے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ ہم غلط راستے پہ آ گئے ہیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، یو ٹرن لے لو، اس نے وہیں سے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ چڑھائی اور یو ٹرن لے لیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آگے سے لے جاتا ہے یار، میں نے کہا اس طریقے سے کیا یہ تمہاری گاڑی ہے؟ کہنا نہیں ہے تو کمپنی کی گاڑی ہے یا ادارے کی گاڑی ہے۔ خدا کے بندے تیری اپنی، میں نے اس کو سمجھا، میں نے کہا تمہاری اپنی گاڑی ہوتی اس طرح تم چڑھاتے اس کو فٹ پاتھ پہ؟ یہ مال بے رحم کا یہی مطلب ہوتا ہے، لوگ نہیں کرتے بھائی کہ یار آپ دے کے دیکھ لو۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بہن کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور 20 کروڑ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس، وراثت کے نا، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا 20 کو 30 کر دو؟ کیا خیال ہے؟ بریانی کا اگر بہن کو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بہن کے پاس 10 کروڑ ہے، پھر تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دیگ ہے، بریانی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن دیگ پہ ڈھکن ہے، ٹھیک ہے نا، چھپی ہوئی ہے وہ۔ لیکن اگر رشتہ داروں کو، ماموں کو، چاچو کو پتہ چل گیا کہ ہماری بھانجی، بھتیجی اور کزن یا ان کے پاس 10 کروڑ روپے آ گئے ہیں، اس کا مطلب دیگ کا ڈھکن کھل گیا۔ اور بریانی کے مخصوص ٹائم ہوتے ہیں جب دل کرتا ہے کھانے کا، جب بھوک لگ رہی ہو۔ پیسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مخصوص ٹائم میں اس کی طرف اٹریکشن ہو، وہ ہر وقت اٹریکشن ہے۔ سوتے میں بھی پتہ چل جائے نا اس کے پاس 10 کروڑ روپے، آدمی اسی وقت بس خواب ویسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ایسی بیچاری خواتین؟ یا تو شوہر کھا جاتا ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور مذہبی لوگوں کے چلے بھی لگے ہوئے، ان کے داڑیاں بھی ہیں، بزرگوں سے بیعت بھی، بزرگ ہی کھا جائے گا، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، سارے بزرگ ایسے نہیں ہوتے۔ لوگ اپنے پیر و مرشد سے چھپا رہے ہوتے ہیں اپنا پیسہ، کہ ہمارے پیر صاحب کو پتہ چل گیا نا میں پیسے والا ہوں، پیر ہی نہیں چھوڑے گا مجھے، پیر سے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی تو اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو کہ لوگ آپ سے پیسہ نہ چھپائیں۔ میں تعریف میں نہیں کہہ رہا، میرے اندر بہت ساری خامیاں، صرف موٹیویشن کے لیے، مجھے لوگ میرے سے اپنی آمدن چھپاتے نہیں ہیں الحمدللہ۔ بڑے بڑے کروڑ پتی تاجر آ کے بتا دیتے ہیں اتنا پیسہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا نہیں، کیونکہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے جو تمہاری جیب میں بس وہی ہے تمہارا، دوسرے کی جیب میں جو ہے بھائی وہ اس کا رہنا تو اسی کا ہے۔ بہت لوگ آئے میری زندگی میں، لوگ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، ماشاءاللہ اللہ اور برکت۔ کبھی نہیں میں نے ان سے پرسنلی بٹھا کے چندہ بھی نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں، چلو یار فلاں کے لیے نا، چندہ بھی ہوگا تو عمومی بیان میں،
تو وہ ڈرتے نہیں ہیں. ایک سیٹھ نے تو ایک دن میرے سامنے بول دیا, کہہ رہا یار مفتی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے, آپ کو آمدن بتاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. کہتے ہیں بعض مولانا, سارے نہیں ایسے ہوتے, نیک لوگ بہت زیادہ ہیں الحمدللہ مولاناؤں میں, لیکن کہتے ہیں آمدن بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ پھر نہ دو تو وہ کہیں گے یار تمہارے پاس اتنا تو ہے, دیتے کیوں نہیں تم, پھر چھپا بھی نہیں سکتے نا. آپ نے کسی کو بتا دیا مجھے 10 کروڑ روپے ملے ہیں, اگلا آ رہا ہے آپ کا جگری دوست, یار 50,000 ادھار چاہیے, پرابلم چل رہی ہے. اب آپ بول سکتے ہو کہ نہیں ہے, کہہ رہے ابھی تو بولے 10 کروڑ روپے ہیں, 50,000 بھی نہیں دے سکتا. پھر پرابلم بھی ایسی ہوگی, ماں مر رہی ہے, باپ مر رہا ہے, وہ اس کو ٹیڑھا ہوا ہوا ہے, وہ سیدھا ہوا ہوا ہے, وہ فالج ہوا ہوا ہے, وہ گردے خراب ہو گئے, اور عجیب قسم کی. تو یہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو اب بہن کو وراثت ملتی ہے تو چاچے, مامے, پھپھے, تائے سب ایسے جیسے دیکھ کا ڈھکن سارے کاروبار کے نام پہ لینا شروع کر دیا. شوہر کا دل بھی آ جاتا ہے. بیگم سے کہتے ہیں بیگم ایکچولی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر قرآن و سنت تو بہت یاد ہوتا ہے لوگوں کو ایسے موقع, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا, آپ کو ایک ایماندار شوہر چاہیے تھا, تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شادی کی, اسی لیے شادی کی. تو میں بھی اس سلسلے میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بھی ایماندار ہوں, پیسہ آپ کے پاس ہے اور صلاحیت اور ایکسپیرینس کس کے پاس ہے, میرے پاس, اور ہم دونوں تو ہیں ہی ایک جان. ہم دونوں کیا ہیں, ایک بیان تھا میرا جس کی وجہ سے امریکہ کی ایک مسجد پابندی لگی, وہ بیان نہیں ہونے دی, وہ یہ لطیفہ تھا جو میں دوبارہ سنا اس کو تپانے کے لیے, وہ دوبارہ لگا دے پابندی. تو ایک دفعہ کسی خاتون نے, بچے نے نا, امی نے بچے سے پوچھا بیٹا تم اسکول میں کیا پڑھ کر آئے ہو, جان کیسے نکلتی ہے. اسکول میں میڈیکل سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے نا, جان کیسے نکلتی ہے. تو بچے نے کہا جان تو کھڑکی سے نکلتی ہے. اماں حیران ہو گئی, بیٹا کیا باتیں کر رہے ہو, جان کھڑکی سے نکلتی ہے. کہتے ہیں امی جب آپ گھر سے باہر جاتی ہو, پڑوسن آ جاتی ہے, جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہو نا, ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. بچے بہت خطرناک ہوتے ہیں, بچوں کے پاس نا راز بہت ہوتے ہیں. تو وہ بچہ سن کے یہ سمجھا کہ اس کو جان بولتے ہیں, یہ جان ہی ہے. ہر دفعہ ابا یہی بولتے تھے, بیل بجتی تھی, جان کھڑکی سے نکل جائے. تو بچہ یہ سمجھا کہ امریکہ میں میرا ایک بیان تھا, تو وہ صاحب نے پابندی لگائی کہ یار اس میں یہ لطیفہ سنایا, یہ اس کو نہیں آنے دیں گے. تو وہ دوسری مسجد میں وہ سارا کراؤڈ الحمدللہ وہی لطیفہ سننے کے لیے وہاں پہنچا کہ یار وہ دوبارہ سنا. خیر وہ بیان سننے کے لیے آئے تھے, لطیفہ سننے کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی یہ بات, اس لیے اللہ نے فرمایا بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی وراثت اس کے حوالے بولو نہ کرو. کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بھی کمزور ہے, اس کو چاچا بھی بیوقوف بنا سکتا ہے, اس کا ماما بھی اس کو کیا بنائے گا, بیوقوف. سارے نہیں چاچے مامے برے ہوتے بھائی, اچھے لوگ بھی ہیں, سارے برے ہو جائیں تو قیامت آ جائے گی نا, لیکن میجورٹی میں بہت لالچ ہے بھائی. تو ماما بھی بیوقوف بنائے گا, پھر لوگ اس کو غبن فاحش کے ساتھ چیزیں بیچ دیں گے, مارکیٹ ویلیو کم ہوگی, سہانے باغ دکھا کے 1 کروڑ کی چیز 10 کروڑ میں پہنا دیں گے اس کو. 20 مسائل ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. دیکھ لو اگر یہ سمجھدار ہو جاتے ہیں, میچور ہو گئے, ان کو پیسہ کا استعمال آ گیا ہے, تو پھر یہ وراثت ان کے حوالے کر دو. امام حنیفہ کہ اللہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے یہاں بھی ایک اور اجتہاد کیا ہے. وہ اجتہاد انہوں نے یہ کیا, ان کی رائے یہ تھی کہ اگر اس میں بھی ہم نے باؤنڈری نہیں کی نا رشد و ہدایت کی ایج, تو اس پہ بھی نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بچے کے مال کو روکے رکھیں گے 90 سال تک, دیں گے ہی نہیں اس کو کہ ابھی تم سمجھدار نہیں ہو, اس کے حق تلفی ہوگی اس میں. آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا امام صاحب نے کہا کہ بچہ بالغ ہو جائے تو قرآن کہتا ہے مال حوالے نہ کرو جب تک سمجھدار نہیں ہوتا, لیکن 25 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اس کی سمجھداری کا فیصلہ کیا جائے گا. اب یہ ہو گیا ہے سمجھدار. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ یہ بھی اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ چاچا ماما پیسہ رکھ لے, بیٹا تم ابھی نہ سمجھو, تم 4 شادیوں کی باتیں ابھی سے کر رہے ہو, لہذا تم کیا ہو, نہ سمجھ. تو پھر اس ناسمجھی میں اس کے پاس پیسہ آ جائے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سمجھداری کا انتظار کیا جائے اور اس کو پیسہ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. یہ بھی تو واضح نقصان ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھائی وہ پیسہ اس کے حوالے اس لیے نہیں کیا جا رہا تھا کہ
ضائع کر دے گا اور پیسہ استعمال نہیں کر پائے گا. تو استعمال تو اب بھی نہیں کر پا رہا, 25 سال کا ہو گیا تو عمر کتنی رہ گئی, آدھی عمر تو آپ نے اس کا پیسہ رکھ لیا, تو فائدہ کیا؟ تو امام صاحب نے باؤنڈ کر دیا کہ 25 سال کے بعد بہرحال اس کا پیسہ اس کے حوالے کیا جائے گا. بڑا بھائی چاچے مامے یہ کہہ کے نہیں رکھ سکتے کہ تم بیٹا نہ سمجھو, کوئی بات نہیں بھائی, اب نہ سمجھا یا نہیں ہے, پیسہ تو بہرحال اس کا ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ 25 سال عمر نکالی کہاں سے امام صاحب نے؟ وہ نکالی ہے کہ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان جلدی شادی کرے تو دادا بن سکتا ہے. تو کہتے ہیں وہ عمر جس میں انسان کے لیے پریکٹیکلی دادا بننا عملی طور پر ممکن ہے, اس میں بھی کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے تو یہ غلط ہے. دیکھو بچہ بالغ ہو گیا, بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہو گئی, اور اس کا بیٹا بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہو جائے اور بچہ پیدا ہو جائے, تو یہ دادا 25 سال میں بن سکتا ہے. افسوس کی بات ہے نہیں بنے, لیکن پاسبل ہے. کہہ رہے یہ وہ عمر ہے جس میں نیچرلی نیچر آپ کو دادا بنا دیتی ہے. اگر آپ بننا چاہیں تو نیچر اتنی بڑی دھاندلی نہیں کرتی کہ آپ کے بچوں کے بچے پیدا ہو جائیں اور ابھی تک نیچر آپ کو سمجھدار نہ رکھے. یہ نیچر اتنی بڑی گڑبڑ نہیں کرتی. امام ابو حنیفہ نے یہاں اجتہاد کیا ہے فطرت سے, نیچر سے, کہ تاکہ اس کا مال ضائع نہ. لیکن ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں مالی لین دین کو کتنا اس کو قانون سازی کی گئی ہے قرآن و سنت میں, کہ لوگ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں. اس سے یہ تو بہرحال پتہ چلتا ہے, اور ہم کھاتے ہی ناحق طریقے سے. اور اس میں جو آج کل دھاندلیاں ہو رہی ہیں, قرضہ لے لیا ٹائم پہ واپس نہیں کر رہے, اس کے پیسے واپس, مزدور کو رلائے جا رہے ہوتے ہیں, اور کوئی کمٹمنٹ ہو گئی کسی سے, مکان خریدا, پلاٹ خریدا. کل ایک بندہ آیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس نے کہا کہ مفتی صاحب میرا بزنس میں نقصان ہوا, 1.5 کروڑ روپے کا قرضہ چڑھ گیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے. تو کہہ رہا میں نے کہا 1.5 کروڑ کا قرضہ تم نے کیسے دیا؟ کہہ رہا آپ کا بیان سنا ہوا تھا اس لیے ذاتی گھر بیچ کے قرضہ دیا میں نے. اس کے یہ الفاظ تھے, آپ کا بیان سنا تھا کہ جب قرضہ چڑھ جائے تو لوگ ادھر ادھر سے دوسروں سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اپنا گھر بیچ کے قرضہ دو. تو لوگ کہتے ہیں گھر تو ہماری ضرورت ہے. تو بھائی گھر آپ کی ضرورت ہے, ذاتی گھر آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کرائے پہ رہو, دوسروں کے پیسوں سے ذاتی گھر کہاں سے ضرورت ہو گئی آپ. اور میں نے اپنی بھی مثال دی, میں نے کہا دیکھو میں کرائے پہ رہتا ہوں, تو میں نے تو نہیں اس وقت تک بہرحال نہیں بنایا تھا, میں نے ابھی بھی نہیں بنا میرا, لیکن بنا بھی سکتے ہیں. گھر بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے, اگر اللہ نے اضافی دیا آپ کو تو آپ کھاؤ پیو, اور جو اضافی ہے تو گھر بنا لو, کوئی پابندی نہیں ہے. دیواروں اینٹوں سے دل لگانا اور گھر نہ ہو اس کی ٹینشن لینا, یہ دنیا سے محبت کی علامت ہے, مسافر خانہ ہے بھائی. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں نے کہا یار ایک تو انسان کا بچہ نکلا نا, ورنہ کیا ہوتا ہے 1.5-2 کروڑ کا نقصان ہو گیا تو منہ پہ عجیب سی بے رونقی سی آ جاتی ہے, یار بھائی اللہ کے نام پہ کچھ زکوٰۃ دے دو, پیسے دے دو, یار فراڈ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور آپ کو 1.5 کروڑ کورٹ سے تو وہ نہیں نکلوا سکتا تھا, کورٹ سے کوئی بھی نہیں. وکیلوں سے آپ رابطہ کرو, آپ کے کسی کے پاس 1.5 کروڑ ہے, کورٹ میں کیس کرو, آپ کے 25 کروڑ لگ جائیں گے, 1.5 کروڑ وہ نکلیں گے نہیں. آپ کو قانون بھی یہی کہتا نہیں ہے دفعہ یہاں سے آئی کیوں ہمارے پاس. جج صاحب بولے گا کہ دیے کیوں, کچھ ہے وہ قسطیں وسطیں بنتی ہیں, لیکن وہ روتا رہے گا جج کے سامنے جا کے, ہے ہی نہیں, چور لے گیا, ڈاکو لے گیا, وہ ایسا روئے گا. تو اس بندے کے یہ کل کا واقعہ, پرسوں کا واقعہ ہے, مجھے اتنی خوشی ہوئی. ینگ لڑکا ہے, اس کو تو ذاتی گھر میں زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے. تو کہتا ہے بھائی میری والدہ رکاوٹ ڈال رہی تھی کہ نہیں ہم ذاتی گھر نہیں بیچیں گے. کہتی ہے میں نے کہا اماں مفتی صاحب کا بیان ہے, قرض دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض لے کے مر جاتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, صحابی رسول کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ میں اس کا قرض ادا کروں, جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آپ. اتنی حیثیت اسلام میں مالی لین دین کی, اور ہم پوری دنیا میں 2 نمبر الحمدللہ مشہور ہیں. پوری دنیا میں پاکستانیوں کا جو امیج ہے نا, لوگ بزنس کرنا پسند نہیں کرتے, کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے, اس میں داڑھی ہو بغیر داڑھی ہو, ٹوپی ہو بغیر ٹوپی ہو, سب برابر سوائے چند لوگوں کے جن کو اللہ نے اس حرام کاری سے بچایا ہوا ہے. میجورٹی ہم میں ایسی ہی ہے, پیسہ دو اس کے بعد وہ واپس کرنے کی فکر کرتا ہی نہیں. قومی ترانے لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جب جاؤ گے ایک نیا ترانہ سنائے گا, پھر دوسرا, پھر انڈیا کا ترانہ سنائے گا, پھر امریکہ کا قومی ترانہ سنائے گا, سناتا رہے گا, یہ ہو گیا, منہ عجیب سا ہو گیا. بھائی تو دے جو جس کے پیسے بنتے ہیں کیا ہے وہ دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی حق تلفی سے بچائے, مالی لین دین میں اللہ ہمیں 1 نمبر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو میں نے حرام طریقے آپ کو بتائے ہیں اس لیے نہیں کہ اب آپ کرنا شروع کر دیں. حرام سے نحوستی آتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے,
دنیا بھی عذاب، آخرت بھی عذاب. یہ اس لیے بتایا ہے کہ اس سے بچو اور ان جیسے لوگوں سے بھی کیا کرو، بچو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.